خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ترجمہ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ لا يخفف عنهم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دیتا۔ البتہ علماء نے فرمایا ہے اور احادیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو، اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابو طالب کے عذاب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے کمی ہوئی، اور یوں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا اس سے اسے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ یہی کلام علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو لہب والی حدیث کے تحت عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ 45 پر فرمایا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کفار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان و صفت معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے۔ معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اس میں اعظم والی آیات حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ایک یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت